السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب تقویت الایمان کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ فصل رابع یعنی چوتھی فصل چل رہی ہے اشراق فی العبادت کی تردید کے سلسلے میں۔ آج ہم سورہ فصلت کی آیت نمبر 37 آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اشراق فی العبادہ کی تردید میں جو آیات بیان فرمائی ہیں اس میں دوسرے نمبر پر یہ آیت بیان کی، چنانچہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یہاں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ تم سورج کو سجدہ نہ کرو اور نہ ہی چاند کو سجدہ کرو، بلکہ اللہ رب العالمین کو سجدہ کرو جس نے ان تمام چیزوں کو ان کو پیدا کیا ہے، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، یعنی اگر تم اسی کے بندے بننا چاہتے، اسی کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو اسی کی عبادت کرو۔ آئی بات سنیں؟ تو یہ آیت کریمہ مؤلف نے یہاں بیان فرمائی اس بات کے طور پر کہ صرف اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کی مخلوق میں عبادت کرنا یہ درست نہیں۔ اس زمانے میں جس طرح سے اللہ کے نیک بندوں کو یا اسی طرح سے بتوں کو، مورتیوں کو پوجتے تھے، لوگ عبادت کرتے تھے ان کی، اسی طرح سے سورج اور چاند کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، ستاروں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو وہ معبود بنائے ہوئے تھے، کچھ بڑے معبود تھے، کچھ چھوٹے معبود تھے۔ سورج اور چاند ان میں ایک بڑا مقام ان کے نزدیک تھا، سورج اور چاند کا۔ اللہ رب العالمین نے ان کی تردید کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ سورج اور چاند کی عبادت نہ کرو، بلکہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، ان سورج اور چاند کو اور اسی طرح سے اور دیگر جو مخلوقات ہیں ان سب کو پیدا کیا۔ مؤلف رحمہ اللہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اور کہا اللہ صاحب نے یعنی سورہ فصلت میں کہ مت سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو، اور سجدہ کرو اللہ کو کہ جس نے پیدا کیا ان کو جو تم اسی کے بندے بننا چاہتے ہو۔ یعنی اگر اللہ رب العالمین کے بندہ بننا چاہتے ہو اور یہ سمجھ کر کہ تم ان کو سفارش کے طور پر پکار رہے ہو یا عبادت کر رہے ہو تو صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ فائدہ یعنی جو آدمی چاہے کہ اللہ ہی کا بندہ بنے تو سجدہ اسی کو کرے، یعنی جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ ہی کا بندہ رہے تو اسی کو سجدہ کرے اور کسی چاند اور سورج کو نہ کرے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہمارے دین میں یوں ہی فرمایا ہے کہ سجدہ کرنا حق کے خالق ہی کا ہے، سو کسی مخلوق کو نہ کیا جائے، کہ مخلوق ہونے میں چاند اور سورج اور نبی اور ولی برابر ہیں، یعنی مخلوق ہونے کے اعتبار سے ظاہر سی بات ہے سب برابر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سب کو بنایا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے درجات میں کسی کو بڑا درجہ دیا ہے، کسی کو کم درجہ دیا ہے۔ مخلوق میں اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسانوں میں بھی بہت سارے ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے درجے میں فوقیت رکھتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام ان میں سب سے زیادہ درجے والے ہیں، اور ان میں بھی اولو العزم، اور اولو العزم میں بھی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جہاں تک مخلوق ہونے کا معاملہ ہے تو مخلوق ہونے کے اعتبار سے سارے ہی برابر ہیں، کہ مخلوق ہونے میں چاند اور سورج اور نبی اور ولی برابر ہیں۔ جو کوئی یہ بات کہے کہ اگلے دنوں میں کسی مخلوق کو بھی سجدہ کرتے تھے جیسے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو ہم بھی ایسے کسی بزرگ کو کر لیں تو کچھ مذائقہ نہیں، سو یہ بات غلط ہے۔
سو یہ بات غلط ہے کہ پہلے شریعتوں میں اگر کسی کو سجدہ کیا گیا جیسے حضرت آدم کو کیا فرشتوں نے، یا اسی طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو سجدہ کیا، تو اب کوئی اسے دلیل بنا کر کہے کہ میں بھی سجدہ کروں گا، تو ایسا کہنا اس کا غلط ہے، ایسا سوچنا اس کا غلط ہے۔ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کے وقت کے لوگ اپنی بہنوں سے نکاح کر لیتے تھے، چاہیے کہ یہ لوگ ایسی حجتیں لانے والے اپنی بہنوں سے نکاح کر لیں؟ یعنی شریعتیں اس وقت کی جدا تھی، شریعتیں اس وقت کی الگ تھی، اس وقت کے حالات کچھ اور تھے اور اس وقت کے حالات کچھ اور ہیں، شریعتوں میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت کی جو شریعتیں بیان فرمائی اس وقت کے حالات اور ظروف کے اعتبار سے تھی، آج ان میں تبدیلیاں ہیں۔ تو یہاں ایسے ہی اس زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں بہنوں سے نکاح کرنا جائز تھا، تو اب جو یہ دلیل دے رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی بہنوں سے نکاح کرے۔ اور اصل بات یہی ہے کہ بندے کو اللہ کا حکم ماننا چاہیے، اصل بات تو یہ ہے کہ بندے کو اللہ ہی کا حکم ماننا چاہیے، جب اس نے جو حکم فرمایا اس کو جان و دل سے قبول کر لینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے لیے ہستیوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، انہیں سجدہ کرنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، انہوں نے سجدہ کیا، تو یہ جو ہے انہوں نے اللہ کے حکم کو مان کر ایسا کیا، اور حجت نہ نکالے کہ اگلے لوگوں پر تو یہ حکم نہ تھا ہم پر کیوں ہوا۔ ایسی حجتیں لانے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے ملک میں ایک مدت تک ایک حکم جاری کیا، پھر بعد اس کے ایک اور حکم جاری کیا، پھر جو کوئی یہ کہنے لگے کہ ہم پہلے ہی حکم پر چلے جائیں گے، پچھلا حکم نہیں مانتے، تو وہ بھی باغی ہو جاتا ہے۔ تو ایسا آدمی بھی کیا ہو جائے گا؟ باغی کہلائے گا، اور اس کی یہ دلیل معتبر نہیں سمجھی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت سجدہ کرنے کا حکم دیا، لیکن اب اللہ رب العالمین کا حکم یہ ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، کہ تم جو ہے سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، بلکہ سجدہ کسے کرنا ہے؟ صرف اللہ ہی کو کرنا ہے۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، بلکہ اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، یعنی اللہ کی اگر تمہیں عبادت کرنا مقصود ہے تو تم اللہ ہی کی عبادت کرو جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ رب العالمین نے سجدے کا حکم اپنے لیے دیا ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، اس کے علاوہ کسی اور دوسری ہستی کو سجدہ کیا جانا یہ صحیح اور درست نہیں ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ آیت کریمہ یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمائی، بڑی اہم ہے، اور اس میں یہ بات کہی گئی کہ سجدہ صرف اللہ رب العالمین ہی کا حق ہے، اسی کو سجدہ کیا جائے، اور کسی دوسری ہستی کے لیے سجدہ کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہوگا۔ آئی بات میں؟ اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے یا حضرت یعقوب علیہ السلام سے دلیل کرتے ہیں تو وہ غلط ہے، ان کا یہ سوچنا یہ صحیح اور درست نہیں ہے، کیونکہ وہ اس وقت کی شریعتیں الگ تھی، اور امت محمدیہ کو اللہ رب العالمین نے جو شریعت دی ہے، جو احکام ان کے لیے رکھے ہیں، وہ اس زمانے سے اب ہٹ کر ہے۔ پہلے سجدے کا حکم تھا، تعظیمی سجدہ کرنا کسی کے لیے جائز تھا، اب تعظیمی سجدہ بھی کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تعظیمی سے بھی منع فرما دیا ہے۔ احادیث اس کے تعلق سے انشاءاللہ العزیز آگے آتی ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ سجدہ اللہ کو کرو، سجدہ اللہ کو کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا،
یعنی گویا کہ مخلوق کو سجدہ کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ خالق کو سجدہ کیا جائے، یہ خالق کا حق ہے سجدہ کیا جائے اس کو۔ آئی بات سن میں؟ تو خالق کا حق ہے سجدہ کیا جائے اس کو، مخلوق کا یہ حق نہیں ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، لہذا اللہ رب العالمین کو سجدہ کیا جانا چاہیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔